لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھیں محمد وجود ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام کی سلامتی اور مراجعین اعظام کی سلامتی، شیعیان حیدر کرار کی سلامتی اور تمام عزاداروں کی سلامتی، زوار امام حسین کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کا دوسرا خطاب آپ حضرات کے سامنے کل کی مجلس میں ابا عبداللہ الحسین روحی لہ الفدا کے امتیازات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے میرے خیال سے امامت پہ گفتگو کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ امامت پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن پھر کچھ ہمارے دوستان کے ساتھ مشورہ ہوا اور بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اسی موضوع کو کنٹینیو کیا جائے انشاءاللہ. اسی موضوع میں بہت سارے نکات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک موضوع رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ توحید، پھر مجھے دوسری باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. آپ اگر جائیں توحید پہ، بھی میں نے تھوڑے دن پہلے لور پور میں خمسہ پڑھا
تو اس پورے خمسے میں صرف توحید پہ گفتگو کی تو بعض افراد لذتیں بھی اٹھاتے تھے اور بعض افراد جنہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا ان کے اوپر سے گزرتی تھی باتیں. تو اگر میں ایک موضوع مثال کے طور پہ امامت کو کنٹینیو کرتا تو پھر میں امامت پہ ہی بات کرتا, پھر کسی دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتا. لہٰذا یہ موضوع جو میں فی الحال آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جس پہ کل بھی گفتگو ہوئی, اس موضوع میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی. اور بعض جو ہمارے مؤمنین سوالات کرتے ہیں عزاداریوں کے حوالے سے یا اختلافات کے حوالے سے, تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ان پہ بھی روشنی پڑ جائے گی. تو خلاصہ اسی موضوع کو رکھا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ساتھ پر. قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں اس آیت کا ترجمہ کل ظاہراً آیت کا ترجمہ وغیرہ کسی چیز پہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی, ڈائریکٹ ایک موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. خداوند متعال اپنی پسندیدہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, من المؤمنین رجال, مؤمنین میں سے مرد, صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مؤمنین میں سے مرد حضرات, مرد یہاں پہ معنی وہ شجاع اور طاقتور اور اچھی باڈی اور ڈولے شولے بنانے والے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ ایمانی جملات ہیں, جیسا کہ میں نے میرے خیال سے آج گونڈی کی مجلس میں یا گزشتہ بنگلور کی مجلس میں بیان کیا تھا. جب بھی ہم کہتے ہیں جوان یا مرد تو اس سے یہ نہ سوچیں اپنی باڈی کی طرف نظر ڈالیں کہ قبلہ ہمیں سے مخاطب ہے, نہیں آگا چلیں. مرد اور جوان اگر آپ قرآن مجید کی طرف جائیں تو خداوند متعال نے بوڑھوں کو بھی جوان کہہ کے خطاب کیا ہے. بھائی بڑے آسان کرتے چلوں جملے. اصحاب کہف کے حوالے سے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اصحاب کہف کے جتنے بھی صحابی تھے جو غار میں سوئے, سب کی ایج 70, 75, 80 سال کی تھی. لیکن آپ سورہ مبارک کے کہف اٹھا کے دیکھیں تو خداوند متعال نے جگہ جگہ جوان کہہ کے خطاب کیا ہے. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے نزدیک جوانی کا معیار ایمان و تقوی ہے. ایمان معیار ہے. اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے وہ 90 سال کا ہو کے بھی جوان رہتا ہے, اور اگر کسی کا ایمان خراب ہو اور عقیدے خراب ہوں وہ جوان ہو کے بھی بوڑھوں سے بدتر ہو جاتا ہے. جوانی اچھا جسم بنا لینے کا نام نہیں ہے. اچھا جسم بنانا بھی ضروری ہے, یہ نہ سوچے. اچھا جسم کے ساتھ ساتھ اچھا ایمان ہونا چاہیے, اچھے جسم کے ساتھ اچھا عقیدہ ہونا چاہیے, اچھے جسم کے ساتھ اچھا کردار ہونا چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند, سونے پہ سہاگا, جسم بھی ہے ایمان بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے وہ جوان کہ جس کا ایمان محکم ہو, وہ جوان کہ جس کا عقیدہ محکم ہو. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں, بڑی تعریفیں کی ہیں. اور میں نے کل کی مجلس میں جوانوں کے حوالے سے 2-4 جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے. میں تھوڑا سا اور واضح کرتا چلوں. بعض روایتوں میں موجود ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جوانی کی 2 رکعت نماز اور بڑھاپے کی 100 رکعت نماز برابر ہے. تو جوانی کی قدر کریں, جوانی میں اعمال انجام دیں. مثال کے طور پہ ہمارے قوم کے بزرگان سے پوچھیں, فی الحال اگر 80 اور 90 سال کی عمر پہ ان سے کہا جائے حج کرنے کے لیے تو کتنی دقتیں آئیں گی. 90 سال کی ایج میں جب آپ مشی پہ جائیں گے تو کتنی دقتیں آئیں گی. یا تو آپ کو ویل چیئر پہ لے کے جایا جائے گا یا پھر ٹیکسی وغیرہ میں نجف سے کربلا لے کے آئیں گے, آپ مشی نہیں کر پائیں گے. آپ وہ لذت جو لوگ امام حسین کی راہ میں پیدل چل کے محسوس کرتے ہیں وہ لذت آپ محسوس نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے اہل بیت نے فرمایا اپنی جوانی کی قدر کریں. اور کیونکہ یہاں پہ بات چلتی چلی جا رہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نتیجے پہ اس بات کو ختم کیا جائے. جوانی کی قدر کریں. جوانی کی قدر یعنی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت کے بڑے خوبصورت جملات. حضرت نے فرمایا جوانوں بالخصوص حدیث پہ غور کریں. حضرت نے فرمایا میں جوانوں کو 2 حالتوں کے سکھاتی ہوں. پہلی حالت عالم، دوسری حالت متعلم. یا جوان کچھ سیکھ رہا ہو یا کچھ سکھا رہا ہو. 2 حالتیں، یا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو. تیسری حالت ہمیں پسند نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں وہ جوان آج جو سوشل میڈیا کے اختلافات یا معاشرے کے اختلافات، مثال کے طور پہ فلاں عالم دین ملعون ہے، فلاں مولوی صاحب ملعون ہے، فلاں صاحب ارے وہ ایسے، فلاں صاحب وہ ایسے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کرنے والے بھی زیادہ تر اگر آپ غور کریں تو جوان حضرات ہیں، جوان حضرات ہیں. اب مجھے وہ جملے یاد آ گئے ہمارے چھٹے مولا کے. چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جوان کہ جس کے اندر جستجو اور ریسرچ کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ کتنا بھی اپنا ایمان بچانا چاہے بچا نہیں سکتا. جوان کے اندر جذبہ جستجو، جذبہ تفقہ نہیں ہوگا، وہ کتنا بھی اپنا ایمان بچانا چاہے نہیں بچا سکتا. اور دیکھیں یہ کتنا کمزور ایمان ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے. ذرا سا بھی اگر کوئی اختلافی موضوع یا ذرا سا بھی کسی عالم کے حوالے سے، میں آج بات ہی کر رہا تھا، میں نے کہا بھیا ہندوستان میں گنتی کے 10 علماء کے نام بتا دیں جو گالیوں سے بچے ہوں. میں نے شاید زیادہ کہہ دیے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے پہ وہ صاحب غالی ہیں تو وہ صاحب مقصر ہیں. اچھا میں بھی کہتا ہوں بے شک مقصروں سے بیزار ہوں، غالیوں سے بیزار ہوں، بالکل بیزار ہوں، کوئی شک نہیں. لیکن اس مقصر سے بیزار ہوں جسے اہل بیت مقصر سمجھیں، اس غالی سے بیزار ہوں جسے اہل بیت غالی سمجھے، نہ جسے آپ غالی سمجھیں اور نہ جسے آپ مقصر سمجھیں. اور فرما رہے ہیں جملوں پہ، اس مقصر سے بیزار نہیں جسے آپ مقصر کہہ دیں، اس غالی سے بیزار نہیں ہوں جسے آپ غالی کہہ دیں. یہ تو بھیا ٹرینڈ ایسا چلا ہے فیس بک پہ اور ہمارے معاشرے میں، جس سے بھی ذرا ذاتی اختلاف بھی ہو گیا، اما وہ صاحب ایسے ہیں، وہ صاحب یہ ہیں، وہ صاحب یہاں سے پیسے لا رہے ہیں، وہ صاحب ایسا ہو رہا ہے. یہ ٹرینڈ چلا ہوا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر جستجو کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ زیخم غربی ممبر پہ آئے اور آدھے گھنٹے میں جو کچھ بک کے چلے گئے. کچھ ہوتا ہے، کچھ اہل تحقیق ہوتے ہیں کہتے ہیں بھیا باتوں پہ غور کرو. کچھ کیا ہوتا ہے، ہم بڑے زبردست عالم ہیں، ہم کافی دنوں سے فالو کر رہے ہیں اور بڑے اچھے بیانات، فلاں فلاں فلاں. یہ کہتے ہیں اندھی تقلید کرنے والے. اب مولانا صاحب یہاں سے چلے گئے، مولانا صاحب جو کہہ گئے وہ ماشاءاللہ، کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا عربی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہوتا ہے یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے. قبلہ جو فرمائے سر تسلیم ہے، یہ اپنے اندر سے ہٹائیں. یہ کب ہٹے گا؟ جب آپ کے اندر جستجو کا جذبہ ہوگا، تحقیق کا جذبہ ہوگا. اور بھائی تحقیق و جستجو کے لیے وقت درکار ہے. جب آپ اپنا وقت پب جی میں لگائیں گے تو تحقیق کا وقت تو ملے گا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر. میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ جوانوں کو صرف 2 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا عالم او متعلم، یا کسی چیز کو سیکھتا ہو یا کسی چیز کو سکھاتا ہو. ہمیں ضروری نہیں یہاں پہ سیکھنے سے مراد، اچھا بعض افراد یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کہہ کے گئے کہ سب کو مولوی صاحب بنا دیں. واہ ویلا مت جائے گا اگر سارے مولوی صاحب بن گئے. آپ مولوی صاحب بھی نہ بنائیں. ضروری نہیں کہ سب کو آپ حوزہ علمیہ نجف و حوزہ علمیہ قم بھیجیں. سب کی الگ الگ، سب کے اوپر الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. ہماری قوم میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہر فرد ہر شعبے میں ضرورت ہے. یہاں عالم یا متعلم سے مراد یہ نہیں. اگر عالم و متعلم سے مراد یہاں پہ یہ ہے، میں مثال دوں فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ یا وہ گاڑی کا کام سیکھ رہا ہو یا گاڑی کا کام کسی کو سکھا رہا ہو، یا وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو یا وہ اسکول میں پڑھا رہا ہو، یا وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا وہ مدرسے میں پڑھا رہا ہو. یہ عالم و متعلم سے مراد ہے. یعنی خلاصہ کسی نہ کسی شے میں مصروف ہو، خالی نہ ہو. اور یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا وہ انسان گناہ زیادہ کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے. خالی ہوتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. جو خالی ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتے ہیں. آپ بزی رہیں، آپ مصروف رہیں، آپ سے گناہ کم ہوں گے. آپ اپنے کاموں پہ فوکس کریں گے، آپ سے گناہ کم ہوں گے. سب سے پہلا گناہ پتہ ہے کس چیز سے آپ بچیں گے؟ غیبت، چغلی سے بچیں گے.
آپ جب اپنے کیریئر پہ فوکس کریں گے تو دوسرے کے کیریئر پہ جھانکیں گے نہیں. سمجھ رہے؟ وہ ہمارے یہاں ہماری دیہاتی زبان میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں یہ صاحب اپنے دکھ میں دکھی نہیں ہے، دوسرے کے سکھ میں دکھی ہے. ہوتا ہے نا، بعض افراد ہوتا ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے، کہا کہ بھیا خداوند متعال نے پڑوسی کو خوب دیا. خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ پروردگارہ مجھے عطا کرو. پروردگار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم جتنا تمہیں دیں گے اس کا دگنا اسے دیں گے. کہ ہاں منظور ہے کہ پروردگارہ، مثال کے طور پہ پروردگارہ ہمیں ایک گاڑی دے دے. خدا نے ایک گاڑی انہیں دی، 2 گاڑیاں پڑوسی کو دے دی. کہ پروردگارہ ایک گھر دے دے، ایک گھر انہیں دیا، 2 گھر پڑوسی کو دیے. اب دیکھیں حسد اور جلن کس حد تک انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. اب یہ مانگ تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے انہیں ایک گاڑی دے دی، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے انہیں 2 گھر دے دیے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اسے 2 گاڑیاں کیوں دی، خدا نے اسے 2 گھر کیوں دیے. کہ اچھا میاں تمہیں 2 مل رہے، ٹھیک ہے. کہ پروردگارہ میرے گھر کے سامنے ایک کنواں کھود دے. خدا نے ایک کنواں کھود دیا. اب خدا نے تو وعدہ کیا تھا جو تمہیں 1 دوں گا اسے 2 دوں گا. کہ میرے گھر کے سامنے کنواں کھود دے. جب اس کے گھر کے سامنے کنواں آیا تو اس کے گھر کے سامنے 2 کنویں آئے. پھر کہ پروردگارہ مجھے اندھا کر دے، میری 1 آنکھ پھوڑ دے. خدا نے 1 آنکھ ان کی پھوڑی تو 2 ان کی پھوڑی. تو اس میں یہ خوش ہو گئے کہ چلو بھیا 2 آنکھیں اس کی تو پھوٹی. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 1 آنکھ تمہاری بھی چلی گئی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کی 2 آنکھیں گئیں، اس میں بڑا خوش ہوں. تو ہوتا ہے بعض افراد ہمارے معاشرے میں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، لوگ اپنی زندگی پہ فوکس کریں، تو یقین جانے کوئی بھی بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا. سب اپنی زندگی پہ فوکس کریں. اور بعض گناہ جو انسان حرام میں ملوث ہوتا ہے، بعض اوقات حرام کام انجام دیتا ہے یا غلط دھندے کرنے لگتا ہے، اس کی ایک علت یہ ہے کہ جب وہ پڑوسی کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، ہم سب تو یار کروڑ پتی ہو گئے، ہم ہی رہ گئے. تو ہوتا ہے کہ یہ جذبات میں آ کے پیسے کمانے کے چکر میں جو اسے دکھتا ہے کرتا چلا جاتا ہے. پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی مہر سینے پہ لگ جاتی ہے. تو خلاصہ یہ وقت، بالخصوص جوانی کا وقت، جوانی کو امام حسین کی عزا میں صرف کریں، جوانی کو امام حسین کی خدمت میں صرف کریں. اما جب ایک جوان کالا لباس پہن کے روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں ایک سبیل کا گلاس ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے جوان. جب ہاتھوں میں پرچم ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے خداوند متعال نے لہیم و شہیم بنایا، بہترین چہرہ عطا کیا، خوبصورت آنکھیں عطا کی اس جوانی کو. اب جوان عزائے امام حسین میں مولا غازی کا پرچم لے کے کھڑا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. اس خوبصورتی کی قدر کریں. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ کا. تو خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ جوانی سے مراد اچھا بدن نہیں ہے، جوانی سے مراد خوب گوشت بھرا جسم نہیں ہے، جوانی سے مراد انسان کا ایمان تازہ ہو. مرد یعنی ایمان محکم رکھنے والے، کہ من المؤمنین رجال، اور مؤمنین میں سے رجال مرد، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ وعدہ اور وہ عہد و پیمان جو اپنے خدا سے کیا اسے نبھایا، جو وعدہ اپنے رب سے کیا اس وعدے کو نبھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان میں سے وہ کہ جو اس وعدے پہ اڑے رہے اور انتہا تک پہنچے. انتہا سے مراد آخر میں راہ خدا میں شہادت حاصل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ جو ابھی اس وعدے پہ اڑے ہیں لیکن شہادت کے منتظر ہیں. اسی آیت میں لطف لیجئے گا، اسی آیت میں لطف لیجئے گا. ان میں سے بعض جو اس وعدے پہ عمل کرتے رہے اور اڑے رہے، آخر میں شربت شہادت پیا اور اپنے خدا کو راضی کیا. اور ان میں سے بعض ابھی ہیں جو اس راستے پہ قائم و دائم ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں.
وما بدلوا تبدیلا، اور اپنے وعدے اور اپنے عہد میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں کرنے دیں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا۔ ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں تمہیں پتہ یہ کیسا وعدہ ہے جو مومنین میں سے مردوں نے اپنے خدا سے کیا، کہ مولا کیسا وعدہ، کہ وہ ہے ہماری ولایت، کہ جس پہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہماری محبت، ہماری ولایت پہ اڑے رہیں گے، ہماری ولایت و محبت پہ ثابت قدم رہیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ولایت پہ اڑے رہے، ہماری محبت پہ اڑے رہے، اور آخر کار انہیں شہادت ملی، اور بعض وہ ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال ہے کربلا کی جلتی ہوئی ریت، کربلا کا صحرا، کہ جہاں بعض مومنین کے جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے، جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا، کربلا میں حاضر ہو کے اس وعدے کو نبھایا اور رکاب حسین میں شربت شہادت پیا، امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے۔ یہ وعدے پہ اڑے رہنا، دیکھیں لفظی دعوے بڑے آسان ہیں، اما بڑا آسان یہ کہہ دینا لبیک یا حسین، اے امام حسین ہم لبیک کہتے ہیں آپ کی اس آواز استغاثہ پر۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ اڑا رہنا بڑا مشکل ہے۔ ولایت کا اقرار بہت آسان ہے، ولایت پہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ اور میں نے بارہا یہ مجلسوں میں جملے کہے، عشق علی اور عزاداری سید الشہداء میں انسان کا نڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی یہ فرش اعضا ڈرپوک کے لیے نہیں بنی، یہ فرش اعضا، یہ راہ ولایت ڈر جانے اور گھبرانے والوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں، یہاں پہ نڈر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بعض نڈر لوگ نہ ہوتے تو یقین جانے ممبئی کے اس مومرا روڈ کے، میرا روڈ کے اس مسجد میں اس ممبر پہ بیٹھ کے فی الحال زیغم الغربی آپ کے سامنے علی علی نہ کہہ رہا ہوتا، اگر ان لوگوں کی استقامت نہ ہوتی جنہوں نے راہ علی اور عشق علی میں اپنی شہادتیں پیش کر کے آئندہ لوگوں کو علی کہنے کی جرأت سکھائی، علی کہنے کی جرأت سکھائی۔ اگر آپ ڈریں گے، آپ گھبرائیں گے علی کے عشق میں، علی کی راہ میں، عزاداریوں کے مسئلے میں، تو ہوگا کیا؟ آئندہ آنے والی نسلیں ڈرپوک پیدا ہوں گی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، جس طرح بزرگوں نے ہمیں یہ عزاداریاں دی ہیں، یہ ولایت، یہ دین، یہ اسلام، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس سے بہتر انداز میں آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر اس فریضے کی ادائیگی میں ہماری جانیں جاتی ہیں تو ہمیں منظور ہے۔ بعض اوقات دیکھیں تقیہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تقیہ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ جب مسئلہ دین پہ آپ کہہ دیں کہ امام حسین کو معاذ اللہ، دیکھیں یہاں پہ معاذ اللہ کہنا پڑ رہا ہے، مسئلہ اتنا حساس ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، امام حسین تقیہ کر لیتے جان بچ جاتی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ جو عقیدہ رکھے، یقین جانیے کفریات میں سے ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ امام حسین مثال کے طور پہ یزید ملعون علیہ اللعنت والعذاب، خدا اس پہ لعنت کرے، صلح کر لیتے یا مجھے چھوڑ دیتے اس کے حال پہ۔ نہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض مسئلے میں اڑا ہونا بہت ضروری ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں تو پھر یہ شعر نہ پڑھے جاتے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر دیکھیں امام حسین نے کیا، جس کی وجہ سے ایسے اشعار پڑھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک اسی شعر کے حوالے سے شاید ابھی ایک ویڈیو آئی تھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پڑوسی ملک سے، کہ دیکھو کیسے شیعہ کفریاتی جملے استعمال کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں کیسے کفریاتی جملے کہتے ہیں یہ شیعیان حیدر کرار؟ اسلام کربلا کا محتاج ہے؟ اسلام کیا کربلا سے پہلے مرا ہوا تھا جو کربلا کے بعد زندہ ہو گیا؟
تو اس کا خلاصہ جو میں نے سوال یہ بنایا کہ بھائی اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کسی ہمارے بزرگ خطیب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا, حسین نہ ہوتے کیا ہوتا, یزید سے حسین مقابلہ نہ کرتے تو کیا ہوتا. بس ایک جملے میں جواب, اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. صحیح ہے نا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. اور آگے بڑھوں, اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ جو مسلح پہ پیش امام آ رہے ہیں یہ دارو و شراب پی پی کے آتے. اگر کربلا نہ ہوتی, اما ہوا ایسا. کربلا سے پہلے والا اسلام دیکھیں اور کربلا کے بعد والا اسلام دیکھیں. کربلا سے پہلے والا اسلام یہ ہے کہ مسلح پہ شراب پی کے آ کے جھومتے ہوئے کہے اما 2 کافی ہیں یا اور پڑھا دوں. یہ اسلام کربلا سے پہلے والا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو ایسا اسلام ہوتا. امام حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام کو بقا بخشی, اسلام کو زندگی بخشی. ان کے پاس اسلام تھا, صرف نمازیں تھیں, صرف روزے تھے. اور نمازیں اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو صرف اٹھا بیٹھک تھی اور بھوک و پیاس تھی. حج کے لیے صرف پیدل لمبے لمبے سفر کرتے تھے, لیکن روح حج سے غافل تھے, روح نماز سے غافل تھے. روح عبادت کا نام ہے عشق علی, روح عبادت کا نام ہے عشق آل محمد. اگر عشق آل محمد نہیں ہے دلوں میں تو آپ کی نمازیں نہیں بلکہ اٹھا بیٹھک ہیں بس, اٹھا بیٹھک ہے بس. اور یہی وجہ بعض اوقات معصومین نے حاجیوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو حاجی جو بڑے لمبے لمبے چکر لگا رہے ہو, طواف کر رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, کہ ان میں سے اکثر جانور ہیں, جانور, کہ ان میں سے اکثر جانور ہیں, حیوان ہیں. آپ نے وہ مولا ابوالفضل عباس کا خطبہ سنا ہوگا, سنا نہیں؟ میں وہ خطبہ نہیں سناؤں گا, کافی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. کہیں گے مولانا بار بار وہی خطبہ پڑھ رہے. میں اس کے ایک جملے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. مولا عباس کے خطبے میں جب لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم امام حسین کو مار دیں گے, شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, روایتوں کے جملے کہ مولا ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور جانے کے بعد پہلا جملہ, بس اسی جملے کی زحمت دوں گا, پہلا جملہ خطاب کیا حاجیوں کو اور فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے کفار و فجار, کیا تم دروازہ اس پہ بند کر رہے ہو جو اس خانہ کعبہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہے. اچھا, یہ جملہ سنانے کا مقصد یہ جملہ نہیں تھا بلکہ شروع کے 2 جملے. حضرت نے کیا فرمایا, اے کفار و فجار. اما سوال تو پیدا ہوگا, اما حاجیوں میں کافر و فاجر کہہ کے کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ میں جملے پہنچا رہا ہوں. حاجی ہیں سامنے, حج کرنے والے, اما حج کرنے مسلمان آتے ہیں, یہ کافر و فاجر. گویا حضرت اس جملے سے بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل حسین کی موزت سے خالی ہو, محبت سے خالی ہو, وہ کافر و منافق ہوتا ہے. جن کے دلوں میں حسین نہ بستے ہوں, حسین نہ بستے ہوں, وہ صرف اسلام کا مدعی ہے بس, لیکن اسلام کا الف اس کے سینے میں نہیں ہے. جس کے دل میں حسین نہ ہو, حسین نہ ہو. تو خلاصہ یہ راہ ولایت, یہ راہ اہل بیت استقامت طلب کرتی ہے. ہمارا اڑا رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس راہ میں استقامت کا مظاہرہ نہ کریں تو یقین جانیں آج ہم علی نہ کر رہے ہوتے, آج ہم حسین نہ کر رہے ہوتے.
استقامت کی دین ہے ان لوگوں کی. یہ میں نے شاید روز اربعین بنگلور میں یہ جملے مومنین کے سامنے عرض کیے تھے. یہ جو کربلا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ امام حسین کے لیے لبیک کہتے ہوئے پیدل ننگے پیر بھوک و پیاس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. بے شک ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہے, لیکن ہمارے کچھ بزرگان تھے کہ جنہوں نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں مزید آگ لگی. کچھ ایسا کیا وَإِلَّا بنو امیہ و بنو عباس کے دور میں ایسے پروپوگنڈے کیے گئے اور اس طرح سے کربلا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. ہم جیسے کم ایمان اور بدعقیدہ لوگ ہوتے تو وہاں چپ چاپ گھروں میں بیٹھ جاتے ہو, کمروں میں بیٹھ جاتے, ہمیں جو ہو رہا ہے ہونے دو جو ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, کہ کربلا کی زیارت بند ہے. کربلا کی زیارت کا ارادہ کیا کہ نہیں, ایک شرط ہے. کہ شرط کیا کہ ہاتھ کٹوانے ہوں گے, کہ بسم اللہ کاٹو لیکن حسین کے پاس تو جانے دو. اور یہ اسی روایت کا خلاصہ ہے, جو ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا. اور ابن قولویہ قمی نے اپنی کتاب کامل الزیارات جو 1000 سال پرانی کتاب ہے یا اس سے زائد, انہوں نے اس روایت کو کوٹ کیا. لو يعلم الناس ما فی زیارت الحسین لماتوا شوقا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے حسین کی زیارت کی حقیقت کیا ہے تو شوق زیارت میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے. شوق زیارت میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو خلاصہ استقامت بہت ضروری ہے. کربلا میں اصحاب حسین نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا, اپنی اولاد کو امام حسین پہ قربان کر دیا, اپنے بچوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا. وہ کربلا کی ماؤں کو دیکھیں, ان کے کیسے جگر تھے, ان کے کیسے کلیجے تھے. ایک دن کا مسلمان وہب قلبی جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور امام حسین پہ اپنی جان قربان کر دی, ماں کے سامنے سر پھینکا گیا. ماں نے اس سر کو لیا, لشکر یزید کی طرف پھینکا کہ غور نہیں کیا ہم کون ہیں, ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. یہ تھی ان کی جرأت, یہ تھی ان کی استقامت, یہ تھا ان کا اڑا رہنا. ذرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نصیحتیں دیکھیں اپنے بچوں سے. بچوں خبردار, کل جب صبح کا سورج نمودار ہو ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچوں کے بعد تم قربان ہو, حسین کے بچوں سے پہلے حسین پہ قربان ہو جانا. یہ تھی کربلا کی ماؤں کی استقامت, یہ تھی جرأت جس کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا. تو خلاصہ صرف اللہ اللہ کہنا کافی نہیں ہے, نبی نبی کہنا کافی نہیں ہے, علی علی کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ علی کی راہ میں جب جان دینے کی باری آئے تو خوشی خوشی قربان ہونا علی کی محبت کہلاتا ہے. علی کی محبت کہلاتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے احساس کر لیا, موت کہتے ہیں, موت بہت ڈراؤنی ہے یہ نہیں, موت بہت ڈراؤنی چیز ہے, یقین جانے بہت ڈراؤنی چیز ہے. اور ڈر ہونا بھی چاہیے موت سے. موت سے ڈرو گے تو نیکیاں کرو گے, موت سے ڈرو گے تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے. قبر کا اندھیرا, وہ حساب و کتاب, وہ جان کا کھینچنا کتنا سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. لیکن کچھ جملے ایسے ہیں جنہوں نے موت آسان کر دی. کچھ جملے ایسے ہیں جنہوں نے موت آسان کر دی. اب ڈر ہی نہیں لگتا موت سے. دیکھیں مولا کے چاہنے والوں کے قصات و کہانیاں دیکھیں. ہمارے بعض شہداء جو 2018 2019 اور 2020 میں بڑے بڑے شہید جنہوں نے شہادت پیش کی, ان کے جملات دیکھیں. ان کی خواہش تھی, ان کی حسرت تھی کہ ہمیں شہادت ملے, حسرت تھی. ہمیں کوئی قوم ایسی ہے جو موت کی حسرت کرے, شہادت کی حسرت کرے؟ ایک قوم ہے. کچھ علی کے چاہنے والے ہیں جن کے دلوں میں موت کی حسرت ہے. اچھا یہ حسرت پیدا کیسے ہوئی؟ بھائی موت حقیقت میں تو ایک ڈراؤنی چیز ہے, لیکن ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہر مومن موت کو بڑا آسان سمجھتا ہے.
بس ایک جملہ ہے، اور یقین جانے اس جملے کو جس دن ہم نے فیل کر لیا اور احساس کر لیا، موت کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آجا مجھے لے جا۔ اس جملے پہ جس نے دقت کر لی، جملہ بڑا آسان ہے اور بڑی آسانی سے میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنی دیر سے میں نے یہ نہیں کہا کہ غور سے سنو، توجہ کرو، توجہ کر رہے، غور سے سن رہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اس جملے کو غور سے مزید سنیے گا، صرف ایک جملہ کہ جس نے موت آسان کر دی۔ پتہ ہے جملہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہمارے پہلے مولا نے فرمایا، من یمت یرانی، جو مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا۔ بس ایک جملہ، جو مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا۔ اب اگر کوئی علی کا چاہنے والا مرتا ہے تو یہ مت کہو کہ وہ مر گیا، اما کہو اپنے مولا سے ملاقات کرنے گیا۔ انشاءاللہ دیکھیے کا جلایا حسین علیہ السلام نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین علیہ السلام نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سبحان اللہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سبحان اللہ حسین یا زندہ جہاد حق میں شہادت کے آرزو کر کے، پیغمبر کی جستجو کر کے، حسین علیہ السلام تیرے سوائے کس میں اتنی ہمت ہے؟ نماز اثر پڑی خون سے وضو کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد، مردہ آباد۔ احسنتم۔ خلاصہ موت دیکھیں کتنی آسان ہے، جو مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا، جو مرے گا وہ ہماری زیارت کرے گا۔ اچھا موت کا پروسیجر ایک ہی ہے، یہ آسان اور سخت کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بھائی طریقہ تو ایک ہی ہے، اعلیٰ جو ملائکہ کے پاس ہوگا روح نکالنے کا وہ تو ایک ہی ہے کہ ملائکہ آئیں گے، مثال کے طور پہ پیروں سے آہستہ آہستہ روح کھینچیں گے۔ لیکن علماء مثال دیتے ہیں، ایک کی مثال دیتے ہیں جیسے پھولوں کے اوپر سے کپڑا اٹھانا، اور دوسرے کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کانٹوں کے اوپر سے ریشم کا کپڑا کھینچنا، کتنی اذیت سے نکلتا ہے۔ طریقہ ایک ہے لیکن یہ انداز مختلف کیسے، اور کیسے یہ مختلف انداز ہوں گے؟ کیا ملائکہ مثال کے طور پہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے یا کوئی زخم پہ کانٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو بے ہوشی یا وہ سن ہونے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے درد نہ ہو؟ ایسا تو کچھ ہے نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، پھر کیا بات ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے کہ ملائکہ روح کھینچیں گے، لیکن ایک کے لیے بڑی سخت ہوگی اور ایک کے لیے بڑی آسان ہوگی، اتنی آسان کہ ایک مسکراتا ہوگا اور ایک چلاتا اور چیختا ہوگا۔ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسان ہوگی کیسے؟ کہتے ہیں جب ملک روح کھینچ رہے ہوں گے تو ہمارا مولا ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور مومن اپنے مولا کے چہرے کو دیکھ کے اتنا محو ہو جائے گا کہ اب اسے موت کا احساس ہوگا ہی نہیں۔ وہ دیکھیں یوسف میں محو ہو جائے گا۔ مثال آپ کو سمجھ میں آئی؟ وہ جناب یوسف و زلیخا والی، جناب زلیخا نے عورتوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد سب کے ہاتھوں میں نارنج دیا اور کہا بھیا جیسے یوسف کا گزر ہو، تم جو ہم پہ بڑے طنز و تان مارتی ہو کہ زلیخا ایسی ہے ویسی ہے، لو نارنج لو، اور جناب یوسف کا جیسے ہی گزر ہو تو اس سنترے کو یا نارنج کو خلاصہ کچھ بھی ہو اسے کاٹ دینا۔ اب جب جناب یوسف کا گزر ہوا عورتوں نے کاٹا، لیکن بعد میں دیکھا کہ سنترے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قرآن کی آیت ہے، ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ بھیا کیا ایسا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری عورتیں جمال یوسف میں اتنا محو ہو گئی تھیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی سنترا کٹ رہا ہے یا ہاتھ۔ اب بات بالکل سمجھ میں آ گئی۔
مومن اپنے مولا کے چہرے میں جو فخر یوسف ہے ان کی خوبصورتی میں ایسا محو ہوگا کہ اسے احساس ہی نہ ہوگا. مومن اپنے مولا کے جمال میں کچھ اس طرح محو ہوگا کہ اسے احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. اچھا یہ کربلا والے جو تھے جنہوں نے وہ وعدہ جو خدا سے کیا اس وعدے کو نبھایا، انہیں بھی موت کا ڈر نہیں تھا. میں جناب کاش میں اس قصے کو اور اس مسئلے کو خوبصورتی سے شروع سے بیان کرتا تو کیا لطف ہوتا. یہی جناب زہیر بن قین، آپ کو پتہ ہے جناب زہیر بن قین عثمانیوں العقیدہ تھے پہلے، یعنی امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. چوتھا خلیفہ مانتے تھے، یہ نہیں کہ مانتے ہیں، یہ غلط تصور ہے، مانتے تھے. اما جو آدمی حسین کی راہ میں آ جائے، حسین کے دروازے پہ آ جائے، وہ سب بھول جاتا ہے. حسین کے دروازے پہ آ گئے. اب اگر کوئی مثال کے طور پہ تصور کرے کہ کربلا کے شہداء میں ایک مثال کے طور پہ چوتھا امام ماننے والا بھی تھا تو وہ غلط تصور ہے، غلط تصور ہے، بالکل غلط تصور ہے. جناب زہیر بن قین عشق علی میں شہید ہوئے، راہ علی میں شہید ہوئے، عشق حسین میں شہید ہوئے اور عقیدہ امامت پہ شہید ہوئے اور خلیفہ بلا فصل علی کو مان کے شہید ہوئے، مان کے شہید ہوئے، مان کے شہید ہوئے. اچھا یہی جناب زہیر بن قین جب انہیں امام حسین نے بلایا، اتفاق سے ان کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ان کے بارے میں ملتا ہے یہ باقاعدہ کعبے سے چلے گئے تھے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ یہ رک گئے تھے. انہوں نے کہا حسین کا قافلہ آگے چلا جائے پھر ہم پیچھے سے جائیں گے، کہ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کہیں مولا سے ٹکرا جائیں اور مولا ہم سے مدد مانگ لے. یہ اتنا خوف کھا رہے تھے، اتنا گھبرا رہے تھے مدد دینے سے، دور دور بھاگ رہے تھے. لیکن وہی مثال ہے، معشوق اپنے عاشق سے ملے گا نہیں تو کیا ہوگا، اسے تو ملنا ہے، اب کیسے بھی ملے، خدا تو ملا کے رہے گا. جناب زہیر بن قین بھاگ رہے کہ قافلہ چلے جانے دو. امام حسین کا قافلہ چلا گیا، یا آخر میں کہ اب وہ قافلہ چلا گیا، آپ پیچھے سے چپ چاپ سے کوفے چلے جائیں گے. یہ پیچھے سے نکلے کیونکہ امام حسین کا قافلہ بڑا تھا، ظاہر سی بات ہے، بوڑھے بھی تھے، اونٹ تھے، اور جناب زہیر بن قین وہ گھوڑوں کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ خلاصہ کچھ بھی 3-4 لوگ ساتھ میں تھے. تو ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا قافلہ ہوگا اور اتنی دیر اسے لگے گی. اب مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں، 100 میں سے ایک کو حاجت آئی، ایک کو بھوک لگی، کچھ نہ کچھ علتوں کی وجہ سے رک رک کے چلیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ جب زہیر بن قین سوچ کے یہ گئے تھے کہ حسین سے نہیں ملیں گے، لیکن خالق نے ایک جگہ امام حسین کا خیمہ اور زہیر بن قین کے خیمے کو آمنے سامنے کر دیا. اب جب خیمہ آمنے سامنے ہو گیا، امام حسین نے بلوایا، جناب زہیر نے آنے سے منع کر دیا کہ ہم مسلمانوں کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں جملہ بڑا سنگین تھا کہ ہم مسلمانوں کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. اس جملے کا احساس جناب زہیر بن قین کو بعد میں ہوا. استغفر اللہ، ہم یزید ملعون و پلید کو حسین کے سامنے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی جنگ میں. خلاصہ جناب علی اکبر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جناب زہیر سے کہو جا کے کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں. یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ محو ہو جانا مولا کے چہرے میں. بات یہاں پہ تھی اور یہیں پہ ختم کروں گا. کہتے ہیں جناب زہیر بن قین کے پاس جناب علی اکبر پہنچے اور فرمایا بابا آپ کو طلب کر رہے ہیں. آنے سے انکار کیا. بعض خطبہ فرماتے میں نے خود ذاتاً کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ہمارے بزرگان فرماتے، لہٰذا بزرگان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، تو خلاصہ مجھ سے مت پوچھیے گا. کہتے ہیں کہ جناب زہیر بن قین کی زوجہ دیلم نے جناب زہیر کو غیرت دلاتے ہوئے فرمایا کہ زہیر لو میری چوڑیاں تم پہنو، میں جاتی ہوں حسین کی مدد کے لیے. یہ جملہ ہے جو خطبہ نے فرمایا. خلاصہ اتنا ضرور کہوں گا، اتنا میں نے ضرور پڑھا ہے کہ جناب زہیر کی زوجہ دیلم نے غیرت دلائی. اب وہ یہ جملے کے ساتھ دلائی ہو یا دوسرے جملے ہوں، غیرت دلائی. یہاں تک غیرت دلائی اور یہاں تک کہا کہ زہیر اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گی، حسین کی مدد کروں گی.
اتنی غیرت دلائی. اب کہتے ہیں دیکھیں جناب زہیر کون؟ جو حسین کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، حسین سے ملنا نہیں چاہ رہے. اب کہتے ہیں جناب زہیر خیمے سے نکلے، زوجہ نے کہا ٹھیک ہے مدد مت کرنا، لیکن تمہیں نبی کا نواسہ بلا رہا ہے، مل کے تو آؤ، مل کے تو آؤ. کہتے ہیں جناب زہیر بن قین امام حسین کے پاس پہنچے. کہتے ہیں کچھ ہی لمحات، ایسا نہیں کہ ایک تفصیلی بات کی، امام حسین نے اپنی دلیلیں سمجھائیں اور کہا دیکھو ایسا ہے ویسا، کچھ نہیں. کہتے اتنا وقت جناب زہیر رکے کہ جس وقت کو کہا جائے سلام و دعا ہوئی، بس واپس آ گئے، سلام و دعا کر کے واپس آ گئے. دیکھیں سلام و دعا سے پہلے زہیر کیا فرما رہے تھے؟ ہم نہیں مدد کریں گے، ہم نہیں جائیں گے. لیکن امام حسین کے پاس جانے کے بعد جب واپس آئے تو زہیر کی کیفیت میں تبدیلیاں ہیں. اپنی زوجہ دیلم سے کہہ رہے ہیں دیلم یہ بوریا بستر اٹھاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ گھوڑے تمہارے، یہ مال و دولت تمہاری، یہ ثروت تمہاری. ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عشق حقیقی سے جا ملے اس کی نظر میں مجازی کی ویلو نہیں ہوتی. جو عشق حقیقی سے جا ملے، جو اپنے مولا کے جال محو ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ دولت، ثروت، یہ جا، یہ مقام، یہ منصب، یہ سلطنت، یہ تخت، یہ تاج کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ہوئی ثبات قدم، یہ ہوا راہ علی میں ثابت رہنا، یہ ہوا عشق علی میں اڑا رہنا، راہ حسین میں اڑا رہنا. بلانے والے اور دعوے دار تو بہت تھے، دعوے دار تو بہت تھے، لیکن اڑے رہے وہ بہت کم تھے. استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بہت کم تھے، بہت کم تھے. یہ جناب حجر بن عدی کا نام سنا ہے؟ حجر بن عدی یا حجر بن عدی دونوں اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، عدی یا ابن عدی. اچھا ان کے بارے میں ممکن تھا کہ زیادہ تر لوگ نہ جانتے، لیکن جب سے وہ حادثہ ہوا انکشاف قبر والا تو پوری دنیا جان گئی. ہم یہی چیز ہم کب سے سمجھا رہے ہیں، تم معاملہ ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے، ہوتا تمہارے ساتھ ہے، ہوتا تمہارے. تم نے ابھی چلایا، ابھی دیکھے پڑوسی ملک میں کچھ دنوں پہلے اتنا بڑا پروپیگنڈا بنایا کہ وہ اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے. اما تم نے ہٹانے کی بات کی، لوگوں نے اتنی لمبی اذانیں کہہ دی وقاتل المشرکین اور نمدنا المنافقین، ہر جملے کو اضافہ کر دیا. تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے کہا کہ بھئی ہم 40 کا جلوس نہیں ہونے دیں گے، الٹا معاملہ ہو گیا. ایک مشی کربلا میں ہوئی، دوسری مشی پرسی ہمارے ملک میں ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہنا آپ ہمارے ساتھ الٹا کرنا چاہتے، ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ الٹا. یہ پیدا کریں گی اتنی ہی یہ عزاداریاں عروج پیدا کریں گی. دیکھیں بھیا بات جب بات سے نکلتی ہے تو اس بات کو مکمل بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی جو میں نے جملہ کہا یہ بھی چوتھے امام کی حدیث ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے. پتہ ہے ہمارے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کیا بات کہی تھی؟ جتنی تم مخالفت کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ چیز عروج پیدا کرے گی. اور یہی وجہ ہے میں بعض اوقات کہتا رہتا ہوں وہ افراد جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، مرجعیت کی مخالفت کرتے، تو ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں جتنی تم مرجعیت کی مخالفت کرو گے اتنی ہی ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بڑھتی رہیں گی. ہر مسئلے میں جتنی زیادہ آپ مخالفت کریں گے پھر آخر میں آپ کو ہی چپ چاپ بیٹھنا پڑے گا. بیجا مخالفتیں عاقل کا کام نہیں ہے، بیجا مخالفتیں عقل مند کا شیوا نہیں ہے. اچھا ہوا کیا؟ ہمارے چوتھے مولا نے فرمایا وہ افراد جو کچھ ہی دنوں کے لیے باشعور ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں مسائل جو ہماری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو تو میں بیان کروں گا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کون میرے ہم مزاج ہے اور کون میرے مزاج کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، بعض علماء جاتے ہیں جب کہیں تو پوچھتے ہیں ہمیں یہاں کیسی مجلسیں سنتے ہیں کہ یہاں یہ سنتے کہ ٹھیک ہے پھر یہاں یہی پڑھیں گے. ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم جیسی ہر جگہ پڑھتے ہیں ویسی پڑھیں گے. ہم تمہارے مزاج کی نہیں پڑھیں گے، جو ہمارا مزاج ہے ہم اپنے مزاج کے مطابق باتیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی عزاداریوں کی مخالفت، میں نے کہا یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ تم جتنی زیادہ مخالفتیں کرو گے اتنی ہی زیادہ عزاداریاں عروج پیدا کریں گی. اور مستند جملے آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. چوتھے مولا نے فرمایا سنو
لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والایام، کہتے تم امام حسین کو مٹانا چاہتے ہو، اما امام حسین تو چھوڑو، حسین کا اثر مٹ نہیں سکتا، ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والایام، اما اثر چھوڑو، وہ رسم و رواج جو ہم حسین کے لیے انجام دیتے ہیں وہ رسم و رواج مٹ نہیں سکتے جب تک سورج و چاند زندہ ہے، جب تک سورج و چاند زندہ ہے۔ اب میں عزاداری کے مخالفین سے کہوں گا اگر حسین کی عزاداری مٹانا چاہتے ہو تو پہلے جاؤ چاند و سورج کو مٹا کے دکھاؤ، بھائی چاند و سورج کو مٹاؤ، جاؤ، جب تک سورج و چاند زندہ ہے تب تک یہ عزاداری، یہ بھی بعنوان مثال حضرت نے بتایا، یہ نہ سوچے کہ جب تک چاند و سورج ہے تبھی تک عزاداریاں ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب ہم پہلے دن وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی ممبر سجائیں گے اور خطیب ہمارا مولا ہوگا، ہم سامع ہوں گے۔ ہے یا نہیں عقیدہ؟ ہے یا نہیں عقیدہ؟ ہے عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ بس ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگارہ ہم سب کی زندگی میں وہ تو دور کی بات ہے، زندگی میں جلد وہ موقع فراہم کر کہ ان ممبروں پہ ہمارا مولا اور آقا ہو اور ہم نیچے بیٹھ کے مجلسیں سنیں، جلد وہ موقع فراہم کر، ہمارا مولا ان ممبروں سے ہمیں خطاب کرے۔ کب تک ہم یہ گندا پانی پیئیں گے؟ یہ تو مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، ہم جیسے جاہلوں کو سننا، یقین جانے یہ مجبوری ہے۔ وہ سنتے نہیں ہیں کہ جب انسان مثال کے طور پہ پیاس لگی ہو اور پانی موجود نہ ہو، شفاف پانی موجود نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گندا پانی پینا پڑتا ہے۔ ہم لوگ گندے پانی سے کام چلا رہے ہیں۔ پہلا شفاف پانی اور آب کوثر صرف اہل بیت کے دروازے پہ ملتا ہے۔ دعا کریں کہ خدا بند متعال جلد سے جلد ہم سب کو آب کوثر سے متصل کرے۔ ہمیں اپنے مولا کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ابھی اختلافات میں پھنسے ہوئے، ہم کنفیوز ہیں، ہمارا جوان پریشان ہے، ہمارا جوان مشکوک ہے، جائے تو کہاں جائیں، کس کے دروازے پہ جائیں؟ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، امام کے ظہور میں تعجیل ہو، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کو سلامت رکھ اور ہم سب کو مولا کے ناصرین و انصار میں شمار فرما۔ تو خلاصہ بات کہاں تھی؟ اگر کسی کو یاد ہو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، جناب زہیر بن قین کا قصہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جی ہاں، چوتھے امام احسن تم، ہم اتنا حافظ کمزور ہے ہمارا، ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارا، لیکن سب کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، آپ لوگ ہم میں اتنا محو ہو گئے ہیں کہ باتوں پہ غور نہیں کر رہے، ہمارے چہرے کی طرف دیکھ رہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ بس ٹائم بھی ہو رہا ہے، بس اسی جملے کو میں مکمل کر دوں۔ چوتھے امام نے کیا فرمایا کہ لا يدرس اثر ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والایام۔ اچھا، اس کے بعد جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی کہ بھائی ہر دور میں ہوں گے جو عزاداریوں کو خاموش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا زیادہ وہ مخالفتیں کریں گے اتنی ہی زیادہ عزاداریاں ترقی کریں گی، تو میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ان جملات کو معصومین کے الفاظ سے ثابت کروں گا۔ معصوم فرماتے لا يدرس اثرہ، کہ یہ امام حسین کا اثر مٹ نہیں سکتا، ان کی رسم و رواج مٹ نہیں سکتے جب تک یہ سورج و چاند موجود ہے۔ پھر حضرت نے ایک بڑا قاعدے کا جملہ فرمایا، ماشاءاللہ سے اہل بیت کا ہر لفظ باقاعدہ ہے، لیکن یہ کیونکہ اس دور میں اس لفظ کی بڑی ضرورت ہے، حضرت نے 1400 سال کے بعد بھی یقیناً نظر رکھی اور آخر الزمان میں ہم لوگوں کے لیے بالخصوص یہ بیان کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ۔ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، وَلَيَجْتَهِدَنَّ، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، جب بھی
فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے، ہمیشہ کا معنی دیتا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ وَلَيَجْتَهِدَنَّ، یعنی کوششیں کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ، صرف بنو امیہ کا دور نہیں، صرف بنو عباس کا دور نہیں، کوششیں کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ۔ کون کوششیں کرنے والے؟ ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے بت اور کفر کے بڑے بڑے امام، و اشیاء الضلالہ، اور ضلالت کے بڑے بڑے فرقے، کوششیں کرنے والے ہر دور میں کوشش کریں گے فی محوی و تطمیس ہے، تاکہ ان عزاداریوں کو، نام حسین کو خاموش کیا جا سکے، مٹایا جا سکے، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ ولا یعفو رسمہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ کوششیں کرنے والے ہر دور میں کوشش کریں اسے مٹانے کی، ہر دور میں کوشش کریں گے اسے بجھانے کی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کی کوششوں سے یہ چراغ خاموش نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ جتنی وہ مخالفتیں کریں گے اتنا ہی عزاداریاں عروج و ظہور پیدا کریں گی۔ جتنی زیادہ یہ کوششیں کریں گے اتنی ہی یہ عزاداریاں اور نام حسین ظہور پیدا کرے گا۔ اب بعض افراد جو ہاتھ دھو کے عزاداریوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہیں انہیں بیان کیا جائے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، مخالف نہیں ہوں۔ بعض مثال کے طور پہ میں بھی قبول کرتا ہوں بعض چیزیں عزاداری میں، بعض افراد، بعض نادان و بعض جاہل نما افراد جنہوں نے بعض چیزوں پہ غلطیاں کی ہیں، بیان کی جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص طبقہ مثال کے طور پہ، چاہے وہ ہمارے مخالفین ہوں یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جن کا فوکس ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، عزاداریاں ہیں جو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ اچھا ایک جملہ جو میں زیادہ تر بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک خطیب ہے کہ جس کی اس سرزمین پہ بڑی خدمتیں اور بعنوان تبرک اور بعنوان ثواب، اور میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور ملتمس ہوں کہ اس بیان کا ثواب ان مرحوم کی خدمت میں خداوند متعال پیش کرے۔ بعض افراد سمجھ گئے ہوں گے، یہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مرزا محمد اطہر صاحب سے کہا جاتا تھا کہ قبلہ یہ مولوی صاحب بڑی عزاداریوں پہ پڑھتے ہیں، اور جب دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے عزاداری 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 اور ولایت و ولایت و ولایت کے قصہ کیا ہے؟ کیا کوئی دوسری چیزیں ہیں جو خالی انہیں عزاداریاں ہی نظر آتی ہیں اور ولایت ہی نظر آتی ہے؟ تو خطیب اکبر صاحب نے ایک مثال پیش کی کہ کویت کے حوالے سے جانتے ہیں آپ کہ کویت بہت خوبصورت ملک ابھی بھی ہے، بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب صدام نے حملہ کیا تو 6 گھنٹوں میں نابود ہو گیا۔ کیا ایسا کیوں؟ کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کا ڈیفنس بہت کمزور تھا۔ بس جملے پہنچ رہے ہیں کہ سب کچھ تھا، بس ان کا ڈیفنس بہت کمزور تھا، شبکہ دفاع ان کا بہت کمزور تھا، سب کچھ تھا، ڈیفنس کمزور تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صدام نے 6 گھنٹے میں بالکل برباد کر دیا کہ اما ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں، نمازیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، روزے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، یہ حج ہمارے لیے درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے، یہ خمس و زکوٰۃ ہمارے لیے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن خبردار، ولایت و عزاداری کے مسئلے میں زبانیں مت کھولیے جناب، کیونکہ عزاداریاں اور یہ ولایت ہمارا ڈیفینس ہے۔ جب تک یہ سلامت تب تک سب کچھ سلامت۔ جب تک ولایت سلامت رہے گی سب کچھ سلامت رہے گا، اور جس دن یہ قلعہ آپ کا کمزور ہوگا تو دشمن سب کچھ نابود کر دے گا آپ کا۔
یقین جانے سب کچھ نابود ہو جائے گا۔ اگر عزاداریوں سے دور ہوئے، ولایت سے دور ہوئے تو بچے گا کچھ نہیں آپ کے دامن میں، یقین جانے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تباہ ہونا ہے۔ بس ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اہل بیت کا دامن، اہل بیت کا دروازہ۔ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوں گے تو پھر وہ بدھ والا دین ملے گا۔ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوں گے، اہل بیت کے دروازے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ جمعہ جمعے کو ہی ہوگا۔ اگر اہل بیت کے دروازے سے دور ہوں گے، نہیں ہوا تو بدھ کو ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، میں اب وہ ساری بحثیں نہیں کروں گا، ایک فقہی بحث تھی خطرناک والی۔ بعض جو چھوٹے چھوٹے سے فرقے بنائے گئے، میں ایک کبھی کتاب حال میں کسی نے مجھے حیدرآباد میں تحفہ کی ایک کتاب، ترجمہ تھا مرحوم علامہ جوادی صاحب، خدا رحمت فرمائے۔ تو اس میں جیسے ہی میں نے کھولا، ایک چیپٹر کھولا، کتاب ظاہراً چھٹے امام کے حوالے سے تھی، چھٹے امام کا دور اور چھٹے امام کے مقابلے میں یہ جعلی چھوٹی چھوٹی سی کارخانے اور دکانیں، جس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس موضوع کا۔ تو میں نے ایک چیپٹر جیسے ہی کھولا تو پہلا جملہ تھا مدرسۃ الجعفریہ، مکتبۃ الجعفریہ، جعفری مکتب یعنی مدرسہ جعفری، جو اس دور میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ جعفری، اور اس مدرسے کے مقابلے میں 200 یا 200 سے زیادہ مدارس تھے جعلی، فلاں کا مدرسہ، فلاں کا مدرسہ۔ مدرسے سے مراد یہ نظریاتی، جنہیں بنو امیہ اور بنو عباس نے باقاعدہ فنڈڈ ان لوگوں کو آمادہ کیا تھا۔ صرف پتہ ہے کس لیے؟ یہ جو 2 4 5 6 7 8 10 یہ جو فقہ دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے مقابلے میں بنائے گئے ہیں، اہل بیت کے، تاکہ اہل بیت کے دروازے کو بند کیا جا سکے۔ ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، اما اس مسئلے میں ہم کیا کریں، تو یہ جواب نہیں دیتے تھے قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی، کہتے تھے خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہتے ہم نے ہر شے میں امام جعفر کی مخالفت کی، لہٰذا اس مسئلے میں بھی مخالفت کریں گے۔ یہ پہلے یہ پوچھتے تھے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کہ قبلہ جناب محترم امام اس مسئلے میں ہم کیا کریں، تو پہلے یہ پوچھتے تھے اچھا بتاؤ امام کیا کہتے ہیں تمہارے، کہتے ہیں امام یہ کہتے ہیں، ہاں امام یہ کہتے ہیں، یہ کرو جا کے، اور مستند باتیں۔ ابھی تو 3 دن ہے، چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا ضرور، 3 دن ہے ابھی۔ تو خلاصہ یہ جعلی مکتب اہل بیت کے دروازے کے مقابلے میں بنائے گئے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں علم کے در سے متمسک رکھا، ہمیں چشمِ علم سے سیراب کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد۔ بس میں علامہ امینی کے جملے پہ مجلس کا اختتام کر رہا ہوں۔ علامہ امینی صاحب نے شاید کسی تقریر میں ایک جملہ فرمایا کہ دنیا کے جتنے بے وقوف تھے ان سب نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، اور جتنے عقل مند تھے انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ جتنے وَإِلَّا کوئی عقل مند علی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم ایسی عدالت، ایسا کرم، ایسی بخشش، ایسا علم، ایسا زہد، ایسا تقوی، ایسی عبادتیں، ایسے خطبے، ایسا امام کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا ایسا امام؟ اما جس کے اوپر دشمن ناز کریں، دشمن ناز کریں، ایسا امام نصیب ہوگا؟ یہ تو جاہل لوگ تھے جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، وَإِلَّا عقل مند علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ کربلا میں جو بھی باشعور تھے، عقل مند تھے، انہوں نے حسین کے راستے کو چنا۔ جو بھی عقل مند و باشعور تھے انہوں نے حسین کے راستے کو چنا، یہاں تک کہ آخری لمحات بھی جن کے اندر شعور تھا انہوں نے ایک رات کے وقفے میں حق و باطل تلاش کر لیا۔ جن کے اندر شعور تھا ایک رات کے وقفے میں، یہی حر، کتنے عجیب و غریب کارنامے تھے۔ لیکن جب خدا کسی کے دل میں ہدایت پیدا کرتا ہے تو لشکر یزید میں ہونے کے باوجود شہادت حسین کی راہ ہمیں ملتی ہے۔ جب خدا شعور پیدا کرتا ہے، جب خدا دل ولایت اہل بیت سے منور کرتا ہے، اور اپنے آپ کو باندھ کے
امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یا ابا عبداللہ الحسین، قربان جاؤں آپ پر، لیکن آیا تو ہوں، ایک سوال ہے کہ فرماؤ کہ مولا کیا آپ کی بارگاہ میں مجھ جیسوں کے لیے کوئی بخشش ہے؟ حر کو اپنے گناہوں کا اندازہ تھا. میں کہوں گا مولا کیا صبر تھا آپ کا، کیا استقامت تھی. حر کی وجہ سے آپ کے بچے کربلا میں العطش کی آوازیں بلند کر رہے، آپ صبر کر رہے اور حر کو اپنے سینے سے لگا رہے. یہ صابر تھے، اصبر الصابرین میں سے تھے. میں تھوڑا سا آپ کے گریے کے لیے تھوڑا سا مقدمہ بناؤں. میں مصائب زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، یقین جان 2 سے 3 منٹ انشاءاللہ مخصوصی پہ مصائب میں زیادہ پڑھوں گا. فی الحال ایک تصور دلاؤں گا، بس اس تصور میں میرے ساتھ رہیے گا. جناب ایوب کے صبر کے بارے میں سنا ہے، بہت بڑے صابر نبی، اتنے صابر کہ جناب ایوب کا جوان بیٹا مار دیا گیا. جناب ایوب نے کہ پروردگارہ میں تیری راہ میں صبر کروں گا. پھر کیا ہوا؟ جناب ایوب کے جتنے جانور تھے سارے مار دیے گئے، مر گئے. کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، میں تیری راہ میں راضی ہوں، تیری قضا پہ راضی ہوں. پروردگارہ میں تیرا شاکر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. جناب ایوب کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے. جناب ایوب کو قوم کے لوگ آ رہے، مار رہے، ڈنڈے مار رہے، لاٹھیاں مار رہے، پھر کھڑے ہو رہے کہ پروردگارہ زخموں کے ساتھ کریں، پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شاکر بندہ ہوں. آخر میں پتہ ہے کیا ہوا جناب ایوب کے ساتھ؟ ہر جگہ جناب ایوب صبر 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 کا مظاہرہ کرتے رہے. آخر میں جب نوبت یہاں پہ پہنچی کہ ایوب کے پاس کچھ نہ بچا، کچھ نہ بچا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ بھی نہیں. جناب ایوب کی زوجہ گھر گھر میں جاتی تھی اور کھانا مانگ مانگ کے لاتی تھی اور جناب ایوب کی خدمت میں پیش کرتی تھی. آخر میں نوبت یہ آ گئی تھی. آپ کو پتہ جناب ایوب کی زوجہ کون تھی؟ جناب یوسف کی بیٹی، بڑی پاک دامن، بڑی پاکیزہ، نبی کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے. اب شیطان نے جناب ایوب کی قوم میں آیا اور آنے کے بعد لوگوں کو بہکایا اور بہکانا شروع کیا کہ لوگوں سنو، جناب ایوب بہت باغیرت ہیں، کسی مسئلے میں وہ خدا کے دروازے سے پھریں گے نہیں، کسی مسئلے میں وہ خدا کے نزدیک ناشکر بندے نہیں بنیں گے. کہ ایک کام کرو، کہ وہ کام کیا ہے کہ جب جناب ایوب کی زوجہ تمہارے گھروں پہ کھانا مانگنے آئے تو جناب ایوب کی زوجہ سے کہنا، کیونکہ ان کی زوجہ بہت خوبصورت ہے اور کیونکہ نبی کی بیٹی ہے، چہرہ نہیں دکھائیں گی، لیکن ان سے ایک جملہ ضرور کہنا اور کہنا کہ ہم کھانا تب تک نہیں دیں گے جب تک تم اپنے سر کے بال نہ دکھاؤ. بس میں نے مقدمہ بنا دیا، اب رونا آپ کی ذمہ داری کہ تب تک کھانا نہیں دیں گے جب تک تم اپنے سر کے بال نہ دکھاؤ. اب جیسے جناب ایوب کی زوجہ نے یہ سنا، دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی. کون شوہر؟ صابر، اما جس نے ہر جگہ صبر کیا ہو، بچوں کے مرنے پہ صبر کیا ہو، سب کچھ چھن جانے پہ صبر کیا ہو، لیکن بات جب ناموس کی آئی، بات جب گھر کی عورتوں کی آئی، بات جب بیوی کی آئی، اب جیسے جناب ایوب نے سنا، روایتوں کے جملے ہیں کہ ایوب کھڑے تھے، جیسے ہی سنا زمین پہ گرے اور کہ پروردگارہ اب یہ ایوب امتحان نہ دے پائے گا. ارے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے گھر کی بیویوں کے سار کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی یہ نامحرم میری بیویوں کے بال دیکھے. بس ایک جملہ کہوں گا، خدا نے ایوب سے کہا ایوب جاؤ، میں نے تمہیں کامیاب کر دیا، تمہارا نام صابروں میں شمار ہے، لیکن اصبر الصابرین کوئی اور ہے. میں کہوں گا ایوب جہاں آپ کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں میرے مولا کا صبر شروع ہوتا ہے. جب کسی نے پوچھا اے سید سجاد آپ روتے کیوں ہیں، شہادت آپ کی میراث ہے، میں جملہ سنا کہ شخص تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت میراث ہے، زینب کے سر سے چادر چھننا،
سکینہ کے تماچے لگنا اور زینب کو شرابیوں کے دربار ہماری میراث لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ وانا الیہ راجعون ارضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمان